ہم یحزنون، اور ایسے انسان کو جو اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، ایسے انسان کو قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ یہ ہے اسلام، وہ علی کا جملہ، یہ قرآن کا جملہ، جو اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے سپرد کر دے، اسے نہ آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جینا، اس مجاہد کا، مسلمان کا جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، اٹھنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے، اس کی دنیاوی زندگی کا دنیاوی ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ بات سننے والوں کے ذہن میں پہنچ گئی تو میں جملہ کہوں گا کہ دیکھو، یہ زندگی کو اپنے پورے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دینا اور اللہ کے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، اس کا تعلق فقط دنیا سے نہیں ہے، اس کے سرے قیامت سے ملے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جملہ میرا ہلکا نہیں ہے، اسلام کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، جہاں جہاں سننے والا بیٹھا ہوا ہے، میرا محترم سننے والا بزرگ نوجوان، اس کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے بارگاہ میں جھکا دینا اپنے آپ کو اور سپرد کر دینا اللہ کے پوری زندگی کو، اس کا تعلق فقط دنیا سے نہیں ہے۔ اسی مسئلے کے ساتھ ہمیں قیامت تک جانا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے جناب کہ یہ میں نے کیسے کہہ دیا؟ اب اس جملے کی دلیل کے لیے ایک حوالہ دے رہا ہوں، اور حوالہ میرا نہیں ہے، ایک شخص آیا میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، میرے مولا کی خدمت میں آیا اور سنیں، اب دیکھیں اسلام ہے کیا۔ پوری زندگی اپنی حوالے کر دو اللہ کے، پوری حیات حوالے کر دو کس کے؟ اللہ کے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا تعلق فقط دنیا سے نہیں ہے، آخرت تک اس کے سرے ملے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ کیسے ملے ہوئے؟ اب یہ میرا امام بیان کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ فرزند رسول، میں کل رات میں، سوال کرنے والا کہہ رہا ہے سائل، فرزند رسول میں کل رات میں اسلام کے بعض مسائل پر سوچ رہا تھا، توجہ ڈسٹربنس نہ ہو ذرا سی بھی، فرزند رسول میں کل رات میں اسلام کے بعض مسائل پہ سوچ رہا تھا۔ کہا بڑی اچھی بات ہے، اسلام مولا نے فرمایا کہ اسلام کے مسائل پر سوچنا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کہا لیکن فرزند رسول جب میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ فکر آئی، سنیں اس کا جملہ، فرزند رسول جب میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ فکر آئی کہ وہ جو اچھے لوگ ہیں، صاحبان ایمان ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے ہیں، جن کے اعمال برے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن فرزند رسول جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا وہ کہاں جائیں گے؟ مولا آباد رکھے، داد نہ دو لیکن مولا کا جملہ یاد رکھو، پیغام پہنچ جائے ایک تھیسس میرے مولا کی طرف سے تو انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ اب سوال سمجھ میں آ گیا؟ کہا فرزند رسول جو اچھے اعمال کر رہا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ جنت میں گیا، جو برے اعمال کر رہا ہے، جو کافر ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن جن تک آپ کے نانا کا پیغام نہیں پہنچا وہ کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اچھے اعمال کیے نہیں کہ مستحق جنت ہو، برے اعمال کیے نہیں کہ جہنم کے مستحق ہو، اس لیے کہ اچھا برا تو اس وقت طے ہوگا نا جب پیغام پہنچ جائے۔ جو میں رک رہا ہوں کیونکہ باریک بات ہے اور نوجوان بیٹھے ہوئے ان کو لے کے ساتھ چل رہا ہے کسی نتیجے تک۔ اچھے عمل کیے نہیں اس لیے کہ پیغام نہیں آیا، برے عمل کیے نہیں اس لیے پیغام نہیں آیا۔ تو کہا فرزند رسول جن تک آپ کے نانا کا پیغام نہیں پہنچا وہ کہاں جائیں گے؟ جو مومن ہے وہ جنت میں گئے، جو کافر ہے وہ جہنم میں گئے، ٹھیک ہے نا؟ اب امام نے مسکرا کے عجیب جواب ارشاد فرمایا، کہا ایسے لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، قیامت میں ندائے قدرت آئے گی۔ میں دلیل دے رہا ہوں، دلیل، اور ریکارڈ ہو رہی ہے، سننا بعد میں، میرے مولا کا جملہ۔ دلیل کیا دینے لگا ہوں کہ اسلام کا تعلق فقط دنیا سے نہیں ہے، آخرت تک اس کے سرے پھیلے ہوئے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا جو مومن وہ جنت میں، جو کافر وہ جہنم میں، جن تک آپ کے نانا کا پیغام نہیں پہنچا ان کو جائیں گے کہاں؟ کہا ان سے ندائے قدرت کہے گی، اللہ کی آواز آئے گی قیامت میں کہ جہنم کی طرف جاؤ۔ دیکھو مولا کیا کہہ رہے ہیں، میرے امام کہتے ہیں کہ وہ جن تک دین کا پیغام نہیں پہنچا اپنی زندگی پر پورے اسلام کو طاری کرو، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ان سے ندائے قدرت کہے گی، قیامت میں اللہ کہے گا، حکم دے گا اللہ کہ جہنم کی طرف جاؤ۔ تو جب یہ حکم آئے گا نا تو ان
سننے والوں میں دو رد عمل ہوں گے. کچھ چلنے لگیں گے جہنم کی طرف. میں اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا. کچھ چلنے لگیں گے جہنم کی طرف کہ اللہ نے حکم دیا ہے جانے لگیں گے, اور کچھ رک کے سوچنے لگیں گے کہ ہم کیوں جائیں, ہمارا قصور کیا ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ جو جہنم کی طرف جانے لگیں گے ان سے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف جاؤ, اور جو رک کے سوچنے لگیں گے کہ ہم کیوں جائیں ان سے کہا جائے گا جہنم کی طرف جاؤ. بھائی جہنم کی طرف جاؤ حکم الہی ہے نا. جہنم کی طرف جاؤ حکم الہی ہے. اپنی پوری زندگی کو حکم الہی کی اطاعت میں گزارو, یہی اسلام ہے نا. تو میرے مولا کہتے ہیں کہ کچھ ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کی طرف جاؤ. اب وہ دو گروہ ہوں گے, کچھ جانے لگیں گے حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے جہنم کی طرف, ان سے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف جاؤ. اور جو رک کے سوچنے لگیں گے, اکڑنے لگیں گے کہ بھائی ہم کیوں جائیں, ہم نے کیا کیا ہے, ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کی طرف جاؤ. تو جو حکم الہی پر عمل کرتا ہوا جہنم کی طرف جائے وہ مسلمان, اور جو رک کر سوچنے لگے کہ میں کیوں جاؤں وہ غیر مسلمان, چاہے حکم خدا میں شک کرے چاہے حکم رسول میں شک کرے. سارے بھائی جہاں دین کو زندگی کا جز قرار دیا جائے, کل کی گفتگو وہ غیر اسلام, پیشہ اور مذہب اور بات ہے. گفتگو میں مشکل کر رہا ہوں, مجھے احساس ہے, لیکن اتنی بیداری سے آپ سن رہے ہیں کہ مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہندو مت میں, بدھ مت میں, جاپان کے مذہب میں, چین کے مذہب میں, عیسائیت میں, یہودیت میں, جہاں مذہب پھیلے, کل کی گفتگو تفصیل بیان کر چکا ہوں, انہیں دہرانا نہیں ہے, لیکن جہاں دین کو زندگی کا جز قرار دیا جائے وہاں غیر اسلام, اور جہاں دین کو زندگی کا کل قرار دیا جائے وہ ہے اسلام. ٹھیک ہے نا. کہنے لگے ہم تو جنگلوں میں جا کے عبادت کریں گے اللہ کی, شہر چھوڑیں گے, بستیاں چھوڑیں گے, دنیا چھوڑیں گے, ٹھیک ہے نا, اور اللہ کی عبادت کریں گے. اچھا مجھے بتاؤ کہ کیا ہمارے سجدہ کر لینے سے, کیا ہمارے نمازیں پڑھنے سے اللہ کے اقتدار میں کوئی وسعت پیدا ہو جائے گی؟ کہ ہمارے سجدوں سے اللہ کی عزت بڑھ جائے گی؟ کہ ہمارے سجدے ووٹ ہے اللہ کے لیے؟ نہیں ہے نا. بھائی اسے سجدے نہیں چاہیے. اسے اگر سجدے چاہیے ہوتے تو کیا فرشتے کم تھے اسے سجدہ کرنے کے لیے؟ اسے اگر سجدے چاہیے ہوتے تو کیا فرشتے کم تھے؟ توجہ کریں ذرا, ساتھ ساتھ بولیں بھائی, یہ سامنے والے خاموش بیٹھ جائیں گے تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. جملوں کے ساتھ چلا کریں ذرا. اسے کم تھے فرشتے لاکھوں, کتنے خلق کر سکتا ہے بھائی وہ, ہزاروں لاکھوں کروڑوں, اس کے لیے کمی تھوڑی ہے. ملائکہ, ہر طرح کے ملائکہ خلق کر سکتا ہے, نہیں نا. تو اس نے کیا کیا, آپ توجہ دینا چاروں سننے والوں کی, جیسے کہ میں تھکن محسوس کر رہا ہوں اور جملہ ظاہر ہونے پائے. اس نے ضرورت نہیں سمجھی کہ بھائی تم سجدہ کرو تو اس کی طاقت میں اضافہ ہو, قوت میں اضافہ ہو, اس کے اقتدار میں اضافہ ہو, اس کی حکومت میں اضافہ ہو, اس کی عزت میں اضافہ ہو. نہیں, اس نے تمہارے سامنے سجدہ کرایا فرشتوں کو, اس نے تمہارے سامنے سجدہ کرایا فرشتوں کو, اور تم سے سجدہ کرایا اپنے آپ کو, تاکہ ایک طرف تم میں فخر پیدا ہو کہ تم اشرف المخلوقات ہو. توجہ کرو علی والا, جب کیا تمہارے سامنے سجدہ کرایا ملائکہ کو اور تم سے سجدہ کرایا اپنے آپ کو, تاکہ دو کیفیتیں پیدا ہو. ایک طرف تم میں فخر پیدا ہو کہ تم اشرف المخلوقات ہو, اور دوسری طرف تم میں جھکاؤ پیدا ہو, فروتنی پیدا ہو کہ اسی زمین سے پیدا ہوئے ہو, اسی زمین میں ملٹ جاؤ.
जाओ گے. بھائی سجدتین کا مفہوم واضح نہ ہوتا اگر میرے چھٹے امام نے واضح نہ کیا ہوا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ فرض رسول یہ 2 سجدوں کا فلسفہ کیا ہے؟ بھائی نماز پڑھتے ہو نا, سجدے میں سر رکھا پھر اٹھے ہے نا, اور جب وقفہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اب فلسفہ دیکھو میرے مولانا نے کیا سمجھایا ہے. پوری بیداری چاہوں گا آخری آدمی تک. پوچھنے والے سے مولانا سے پوچھا کہ فرد رسول یہ 2 سجدوں کے درمیان وقفہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ 2 سجدے اور بیچ میں درمیان میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, چھوٹا سا وقفہ. مسکرا کے فرمانے لگے کہ اسے ہمارے علاوہ کوئی بتلا نہیں سکتا. سنا میرے مولا کا جملہ, علی کے چاہنے والوں, خطیب منبر سنونی کے ماننے والوں, مولا یہ فلسفہ کیا ہے, یہ حکمت کیا ہے, یہ نصیحت کیا ہے کہ 2 سجدے اور درمیان میں ایک چھوٹا سا وقفہ. بھائی 4 سجدے ہوتے 2 وقفہ ہوتا, ٹھیک ہے نا. اچھا 1 سجدہ ہوتا 1 وقفہ ہوتا. اچھا 2 سجدے پہلے ہو جاتے وقفہ بعد میں ہوتا. اچھا وقفہ پہلے ہو جاتا 2 سجدے بعد میں ہوتے. تو یہ حکمت کیا ہے کہ 2 سجدے ہیں اور درمیان میں چھوٹا سا وقفہ. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ تمہاری جو زندگی ہے نا, یہ امام کہہ رہے ہیں یہ 2 سجدوں کے درمیان گزر رہی ہے. سجدے میں سر رکھا کہ اس سے پیدا ہوئے ہو, سجدے میں دوبارہ سر رکھا کہ اس سے پلٹ جاؤ گے, اور درمیان میں زندگی گزار رہے ہو. دونوں مل کر کے نعرے حیدری. سجدے کا ذکر آ گیا ہے, تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے مولا علی کے کردار کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. مجھے احساس ہے کہ آپ بیدار ہیں. اب ظاہر ہے کہ بیدار سننے والے بیٹھے ہوں, نمازی بیٹھے ہوئے ہوں, تو جی چاہتا ہے نا پڑھنے کا. مشکل باتیں میں نے گزار دی اور آپ نے بڑی بیداری سے سن لی, نعرے بھی لگائے, داد بھی دی, نوجوانوں نے, بچوں نے, بزرگوں نے, ٹھیک ہے نا. ہمارا پیغام یہ ہے کہ یہ منبر آل محمد کے مقصد کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. بار بار کہتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, یہ آل محمد کے مقصد کو پہنچانے کا ایک ذریعہ, یہ مجالس, یہ فرش اعضاء, یہ منبر, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب چھوٹا سا واقعہ میرے مولا علی کے کیریکٹر کردار کا, تاکہ علی کا کردار کھل کے سامنے آ جائے اور فلسفہ سجدہ بھی سمجھ میں آ جائے. علی ظاہری خلافت, بیت المال میں تاریخ نے لکھا کہ کہیں سے مال آیا, کچھ مال آیا بیت المال میں. علی نے قمبر سے کہا کہ قمبر جاؤ اور جا کر اعلان کر دو, آواز دے دو کہ جتنے غربائے مدینہ ہیں, جتنے مساکین ہیں مدینے کے, وہ سب آئیں اور آ کر اپنا حق لے جائیں. میں لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ پیغام پہنچاؤں. جاؤ قمبر, مولا کا غلام ہے نا, چاہنے والا ہے, جاؤ اور جا کر غربائے مدینہ کو کہہ دو, مساکین مدینہ کو, فقراء کو کہہ دو, اعلان کر دو کہ آئیں, علی کہہ رہے ہیں, اور آ کر اپنا حق لے جائیں, مال لے جائیں. اعلان ہوا, غربائے مدینہ آئے, مساکین مدینہ آئے اور آ کر اپنا مال لے جاتے رہے. قمبر کہتے ہیں بیت المال کا کلید بردار کہتا ہے کہ غربائے مدینہ آتے رہے, مساکین آتے رہے, اور علی انہیں مال تقسیم کرتے رہے, یہاں تک کہ مال ختم ہو گیا, تمام ہو گیا, لوگ چلے گئے. جب چلے گئے لوگ, مال ختم ہو گیا, تو ایک چیز رکھی ہوئی تھی, علی نے اس کو اٹھایا, اس سے بیت المال کو صاف کیا. علی کا یہ کردار دیکھو. علی کا نعرہ لگانے والوں, میں داستان نہیں بیان, کہانی نہیں ہے, یہ تاریخ ہے. بیت المال کا مال تقسیم کرنے کے بعد قمبر آؤ اور کہو لوگوں سے کہ حق لے جائیں. چلے گئے سارے, ایک مرتبہ چیز اٹھائی, اس سے علی نے اپنے ہاتھوں سے, قمبر سے نہیں کہا کہ صاف کرو, اپنے ہاتھوں سے بیت المال کو صاف کیا. تم سے بہتر کون سمجھے گا. جب بیت المال صاف کر لیا تو ایک مرتبہ علی قبلہ رخ کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی.
مجھے بتاؤ علی والو قبلہ رخ کھڑے ہو کر علی نے 2 رکعت نماز پڑھی. مجھے بتاؤ کہاں پڑھی؟ بیت المال میں. بھائی بیت المال ہے مال تقسیم کرنے کی جگہ, مسجد ہے نماز پڑھنے کی جگہ. بیت المال میں نماز نہیں پڑھی جاتی اور مسجد میں مال تقسیم نہیں ہوتا. تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ چلیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں جو تھکے نہیں ہیں میرے ساتھ ساتھ بولیں گے. بہت واضح بات عرض کر رہا ہوں, بیت المال ہے مال کی جگہ, نام سے مال کا گھر, ٹھیک ہے نا, وہاں مال تقسیم ہوگا, نماز نہیں پڑھی جاتی. اور مسجد سجدے کی جگہ, نماز کی جگہ, وہاں مال تقسیم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. علی نے بیت المال میں نماز پڑھی. جب نماز تمام کر لی تو بڑا کمر نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا مولا اگر نماز ہی پڑھنی تھی تو مسجد میں چلے جاتے. جس عرض پر, جس مقام پر سجدہ کرتا ہے وہ زمین قیامت کے دن کیا کرتی ہے؟ اس شخص کے حق میں گواہی دیتی ہے. تو میں نے بیت المال میں اس لیے نماز پڑھی کہ بیت المال کی زمین قیامت میں میرے حق میں گواہی دے دے کہ علی حق دینے والے کا نام ہے, حق چھیننے والے کا نام نہیں ہے. باہر تک جہاں تک آواز آ رہی ہے مل کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جن کی زبان میں علی کی محبت ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک گرد علی چگرد مرتضی علی, سوا لکھ نعرہ حیدری حیدری حیدری. علی حق دینے والے کا نام ہے. اچھا اگر موڈ ہو تو میں نے رسول کی نماز میں بیان نہیں کی بھی تمہارے سامنے. علی کی نماز دیکھ لی نا تم نے, ہے نا, واقعہ میں نے بیان کر دیا. اور اب میرے نبی کی نماز, اور کس شان کی نماز ہے ذرا سنو. سیرت النبی کے مصنف نے اس واقعے کو لکھا ہے اور اس واقعے کو جا کر آپ دیکھ لیں گے. ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے, بڑے مشہور سیرت نگار, انہوں نے لکھا کہ مکی زندگی ہے رسول کی, اور مکی زندگی میں رسول کو برا بھلا کہنے کا رواج نعوذ باللہ بڑا عام ہے. لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں نبی کو. ایک دن وہ لکھتے ہیں, کہیں بھی رزلٹ آ جائے گا, بیدار رہیے گا. ایک دن ابو جہل نبی اکرم کو برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت حمزہ کا گزر ہوا, یہ وہ لکھ رہے ہیں, سیرت النبی کے مصنف لکھ رہے ہیں, ان کے حوالے جملے ان کے حوالے ہیں, ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں میں. مجھے تو فقط ان کے حوالہ اس لیے دیا ہے میں نے کہ مجھے رزلٹ بیان کرنا ہے کہ رزلٹ آنے والا کیا ہے, اور سننے والے سوچیں گے انشاءاللہ کہ میں نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نبی کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کر رہا تھا, برا کہہ رہا تھا, برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت حمزہ کا گزر ہوا. جب ابو جہل نے برا کہا تو حضرت حمزہ کو جلال آ گیا, غصہ آ گیا, اور انہوں نے کیا کیا, کمان اٹھائی اور سر پھاڑ دیا ابو جہل کا. یہ تاریخ ہے, یہ تاریخ ہے, تاریخ ہے. کمان اٹھائی, ماری اور سر پھاڑ دیا ابو جہل کا. ابو خون میں نہلا گیا. رسول سے ملاقات ہوئی. اب سنیے گا واقعہ, سر پھاڑ دیا نا اس نے. رسول سے ملاقات ہوئی, پوچھنے لگے حمزہ کیا ہوا, حمزہ یہ ہوا کیا, مجھے بتائیں کہ رسول صاحب خلق عظیم ہے یا نہیں, ہے نا. کہہ رہے ہیں بے شک. مجھے بتاؤ رسول صاحب خلق عظیم ہے, رسول صاحب الاولاق ہے, رسول اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہے. کیا کہہ رہے ہیں حمزہ سے, جناب حمزہ سے, حمزہ یہ ہوا کیا, یا نبی اللہ یہ حمزہ تو آپ کے چچا ہیں, پوچھیں کہ چچا کیا ہوا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پوری بیداری چاہوں گا سننے والوں کی. یہ نہیں کہا کہ چچا کیا ہوا, اس جملے میں زور دے رہا ہوں. حمزہ یہ ہوا کیا, کہا بھتیجے ابو جہل تمہارے خلاف باتیں کر رہا تھا, مجھے غصہ آ گیا, جلال آ گیا, میں نے کمان ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا, اسے
سے لہولان کر دیا. کہنے لگے حمزہ آج تو تم نے ابو جہل کو خون میں نہلایا ہے, کل اگر تم میری نصرت میں خود بھی خون میں نہا جاؤ تو میں نہ تمہاری نصرت قبول کروں گا نہ تمہیں چچا کہوں گا. واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا واقعہ, ٹھیک ہے نا. حمزہ آج تو تم نے ابو جہل کو خون میں نہلایا ہے, کل تم اگر میری مدد میں میری نصرت میں خود بھی خون میں نہ جاؤ تو نہ تمہیں میں چچا کہوں گا نہ تمہاری نصرت کو قبول کروں گا. کہا بھتیجے بات کیا ہے؟ کہا پہلے کلمہ پڑھو. والوں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں, ذرا ساتھ ساتھ چلا کر جملوں کے. ابو جہل نے مارا ہے نا, ابو جہل کو مارا ہے نا, وہ برا بلا کہہ رہا ہے پیغمبر کو. اب حمزہ نے مار دیا اس کو اور آئے رسول کے پاس. رسول کہتے ہیں حمزہ میں خوش نہیں ہوا, میں نہ تمہیں چچا کہوں گا نہ تمہاری نصرت کروں گا. کہا بھتیجے بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ پہلے تم کلمہ پڑھو گے تو پھر تمہیں چچا بھی کہوں گا, تمہاری نصرت بھی قبول کروں گا. واقعہ میں نے ختم کر دیا. اب وہی زمانہ ہے, وہی دور ہے, وہی رسول ہے, وہی حالات ہے. تاریخ نے لکھا کہ میرا نبی خانہ کعبہ میں چار دیواری میں نماز پڑھ رہا تھا. ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی اٹھائی, نبی کی پشت پہ ڈال دی, نبی نے پشت سے اوجڑی ہٹائی. تاریخ کا واقعہ. نماز تمام کی اور خانہ کعبہ سے نکلے, پاس آئے ابو طالب کے. تھک تو نہیں گئے علی والوں, ذرا احساس دلاؤ کے بیدار بیٹھے ہو. ابھی میں نے رزلٹ نہیں دیا, پوری بیداری کے ساتھ کہ میں واقعے کو پڑھا تھا. سناؤ زمانے کو, زمانہ وہی, حالات وہی, دستور وہی, پیغمبر وہی, نبی وہی, رسول وہی. خانہ کعبہ کی چار دیواری میں نبی نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جہل ملعون نے اونٹ کی اوجڑی اٹھائی, نبی کی پشت پہ ڈال دی, نبی نے اوجڑی ہٹائی. واقعہ ہے تاریخ کا. نماز تمام کی, خانہ کعبہ سے نکلے, آئے ابو طالب کے پاس. اب مجھے نہیں معلوم نبی تھا کہاں, کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا. بیدار ہو جالی والوں, میرا نبی تھا کہاں؟ خانہ کعبہ میں. بولو علی والوں ذرا جملے کے ساتھ چلو. میرا نبی تھا خانہ کعبہ میں, نماز پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. وہاں سے آیا ابو طالب کے پاس, یعنی اللہ کے گھر کو چھوڑ کر ابو طالب کے گھر آئے مدد مانگنے کے لیے. سامنے خاموش تو نہیں بیٹھیں گے, بولتے رہیں گے میرے ساتھ ساتھ. واقعہ تو میں نے ختم کر دیا, اب اس کو مکمل کر رہا ہوں. آخری اس کا پیراگراف جو مکمل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے نبی نماز پڑھ رہا ہے کعبے میں, اور ابو جہل ملعون نے اوجڑی گرا دی اونٹ کی نبی کی پیٹھ پر. نبی نے ہٹائی پشت مبارک سے, نماز تمام کی اور پاس آئے ابو طالب کے. اور جانتے ہیں آنے کے بعد کیا کہا؟ آنے کے بعد کہنے لگے یا امی من انا, چچا جان بتلائیں کہ میں ہوں کون. تو نبی ہے. چچا جان میں کون ہوں؟ کہا تو نبی ہے. کہا میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں. توجہ کرو علی والوں. چچا جان میں کون ہوں؟ کہا تو نبی ہے. تجلی ایمان میں یہ واقعہ جا کے دیکھ لینا. چچا جان میں کون ہوں منانا, کہا تو نبی ہے. کہا چچا جان میں آپ سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں. ابو جہل نے میری مسئلہ کیا ہے؟ ابو جہل نے میری پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی گرا دی, ٹھیک ہے نا. تو کیا کہا رسول نے؟ چچا بھی کہا, مدد بھی مانگی. تو اگر ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا, دونوں پر چل کے نعرے حیدری,
مولا آباد رکھے آپ کو. تقریر ختم کے قریب لے کے آ گیا ہوں میں. اب صرف آخری کلمات ادا کرنے ہیں مجھے. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. بس چند جملے رہ گئے تاکہ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ظاہر ہے کہ مسلسل 4 اشرے ہیں اور 4 اشروں کے اندر آپ کی سماعتوں کو کسی نتیجے تک لینا مقصود ہوتا ہے, اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سننے والوں تک وہ پیغام پہنچاؤں جو قرآن کا پیغام ہے, صحیح تاریخ کا پیغام ہے, صحیح حدیث کا پیغام ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہا چچا من انا, میں کون ہوں؟ کہا تو محمد, تو نبی ہے. کہا چچا میں آپ سے مدد لینے آیا ہوں. تو اگر ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا رسول نہ چچا کہتے نہ مدد مانگتے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کلمہ پڑھا ہے. اب سنو جملہ, کلمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا, کلمہ پڑھا ہے. لیکن اب پوچھ رہا ہوں ان سے جو کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا, کہ بھئی کیا ضرورت تھی کہ آپ کو گواہ بنا کے پڑھتے؟ میرے جملے کو سنبھالو علی والو. کہہ رہا ہوں اس سے کہ بھئی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت تھی کہ تمہیں گواہ بنا کے پڑھتے؟ اور یہ بحث نہ کرنا کہ ہمیں گواہ بنا کے نہیں پڑھا, اس لیے کہ قرآن میں گواہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے. تو اب جو نگاہ ابو طالب میں عادل ہوگا اسی کے سامنے تو پڑھیں گے. مولا سلامت رکھے. تھوڑا سا پڑھوں, ختم کر دیا میں نے. بس میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو گے انشاءاللہ تو نتیجے نکلتے رہیں گے. اب ذرا سے میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. بھائی کیا ضرورت ہے کہ آپ کو گواہ بنا کے پڑھتے؟ کیا ضرورت ہے؟ اور اگر یہ بات بحث چھڑی تو قرآن کی آیتیں آ جائیں گی کہ شاہد کے لیے, گواہ کے لیے, شہید کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. صاحب عدالت ہو, جو عدل رکھتا ہو وہ گواہ بنے. ٹھیک ہے نا. اب ہماری سمجھ میں آیا کہ جھگڑا یہ نہیں تھا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. جھگڑا یہ تھا کہ ہمیں گواہ بنا کے نہیں پڑھا. اچھا ایک جملہ کہوں گا, دیکھو دنیا کے جتنے قانون ہیں, جتنے قوانین, بس سنیے گا, جملے کو محسوس کریے گا. دنیا کے کسی بھی قانون میں نفی کی گواہی نہیں ہوتی. میں اور آسان کروں گا جملے کو. دنیا کے کسی قانون میں نہیں کی نفی کی گواہی نہیں ہوتی. آپ کہیں گے جناب یہ کیا مطلب؟ میں آسان کر رہا ہوں نوجوانوں کو تاکہ میں جملہ ظاہر ہونے پائے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں نے فلاں کام کرتے ہوئے اسے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے, بہت توجہ جملے کے اوپر, بہت توجہ, میں نے فلاں کام, جتنے باہر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ان کو آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, یہ تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے فلاں کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے فلاں کام نہیں کیا. کیا معلوم کہ آپ نے نہ دیکھا ہو اور اس نے کر دیا ہو. جو علی والوں میں جملے جو کہہ رہا ہوں سمجھو کرو. مولا آباد رکھے آپ کو. میرا پیغام ختم ہو گیا. بھائی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے فلاں کام کرتے ہوئے اسے نہیں دیکھا, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے فلاں کام نہیں کیا. کیا معلوم کہ تم نے نہ دیکھا ہو اور اس نے کر دیا ہو. تو تمہیں کیسے پتا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تمہیں کیسے پتا کہ ابو طالب نے کلمہ, بیدار ہو علی والوں, بیدار ہو. تمہیں کیسے پتا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تو یہ تاریخ کی گواہی. اور اب آخری جملہ سنو, اور ٹنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, جاؤ میرے جملے کو مورخوں کے پاس لے جاؤ اور پروف کے طور پر سننے والوں کو جملہ ہدیہ کرنے لگاؤ. آخری جملہ کہ جب میرے مولا علی کو ظاہری خلافت ملی ہے نا, خلافت ظاہری, تو کہیں تاریخ میں دکھلا دو, کسی عربی کتاب میں, فارسی کتاب میں, اردو کتاب میں, اور تھکنا نہیں علی والوں. آخری جملہ, تاریخی جملہ, منبر سے آخر تک کسی تاریخ میں دکھلا دو کہ ظاہری خلافت ملنے کے بعد سلمان فارسی نے علی کی بیعت کی ہو. نہیں, تھک گئے جملہ, موڈ نہیں ہے آپ لوگوں کا. تھوڑا بیدار ہو علی والوں. علی کو ظاہری خلافت جب ملی ہے تو مجھے کسی کتاب میں, کسی گوشے میں, کسی پیراگراف میں, کسی سطر میں یہ جملہ دکھائیں کہ سلمان فارسی نے علی کی بیعت کی ہو, ابو ذر نے علی کی بیعت کی ہو. جملہ سنبھالو, بیدار ہو جاؤ. مقداد نے علی کی بیعت کی ہو, ابو ایوب انصاری نے علی کی بیعت کی ہو, سلمان فارسی نے علی کی بیعت کی ہو, مالک اشتر نے علی کی بیعت کی ہو, مقداد نے بیعت کی ہو, عمار یاسر نے بیعت کی ہو, مالک اشتر نے بیعت کی ہو. نہیں, ذکر بھی نہیں ہے, بیعت تو دور کی بات, ذکر بھی نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ وہ تو پہلے ہی سے علی کے ساتھ تھے, ان کی بیعت کیسی؟ تو اصول بن گیا کہ کلمہ
بس نبی خطرے میں ہو علی کا باپ بچائے، نبی خطرے میں ہو علی خود بچائے، اور نبی کا قرآن، نبی کی جان، نبی کی عزت قیامت تک خطرے میں ہو تو علی کی اولاد بچائے۔ حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو راوی کہتا ہے کہ حسین کے لب ہل رہے تھے، اور حسین یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں آؤ اور میرا گلا کاٹ دو۔ 28 رجب کو یہ جملہ کہا، اور 8 ذی الحجہ جب آئی ہے مکہ چھوڑا، اس وقت بھی حسین نے یہی جملہ کہا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینہ، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا، آؤ تلواروں اور میرا گلا کاٹ دو۔ اور جب دوسری محرم کو میرا حسین کربلا پہنچا ہے نا، اس وقت بھی حسین کی زبان پر یہی جملہ تھا۔ قافلہ جا رہا ہے، حسین کا قافلہ رواں دواں ہے، رونے والوں دوپہر کے بعد ایک منزل پر حسین کے سواری کے جانور نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، گھوڑا رک گیا، ایڑ لگائی، لوگوں نے لگاموں سے کھینچا، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ میرے مولا نے داہنے بائیں دیکھا، دور آبادی نظر آئی، کہ عباس ذرا جا کر آبادی سے بستی والوں کو بلا کر لاؤ۔ چوتھی محرم کی شب لگ گئی ہے نا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آنکھیں نمناک ہے، مومنین بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، فرصت ہو گئی نا فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا۔ بستی والے آئے، بستی والے جب آ گئے تو کہا بستی والوں ذرا اتنا تو بتلاؤ کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا یقال لہا ماریا، مولا اس بستی کا ایک نام ماریا ہے۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کوئی دوسرا بولا یقال لہا غازریہ، مولا اس بستی کا ایک نام غازریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کوئی بوڑھا بولا یقال لہا نینوا، مولا اس گاؤں کا، اس سرزمین کا ایک نام نینوا ہے۔ کہا بھائی کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کوئی انتہائی بوڑھا پیچھے سے پکارا یقال لہا کربلا۔ مولا اس بستی کا ایک نام کربلا ہے، بس یہ سننا تھا۔ سنو جملے حسین کے، کہنے لگے واللہ حاضی ارض کرب و بلا، خدا کی قسم یہ کرب اور آزمائش کی زمین ہے۔ ہاں ہونا تسفک دماؤنا، اس زمین پر ہماری سواریاں ٹھہرا دی جائیں گی، اس زمین پر ہمارا خون بہا دیا جائے گا۔ ہاں ہونا تو صبح اطفال ہونا، اس زمین پر ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے، اس زمین پر ہماری عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ ہے کربلا۔ عباس ٹھہرنے کا بندوبست کرو۔ ناقے آئے، ناقے بٹھلائے گئے، ایک ناقہ لگا اور اس میں شہزادی زینب سکینہ کو گود میں لیے ہوئے داخل ہوئی۔ فضہ ساتھ ہے شہزادی کے، ابھی سامان سفر کھلا نہیں تھا۔ فضہ کہتی ہے کہ جیسے ہی شہزادی زمین پر بیٹھی ایک مرتبہ زرد غبار اڑا اور اڑ کر شہزادی کے بالوں پر آیا۔ شہزادی نے غور سے سکینہ کو دیکھا، کہا فضہ ذرا حسین کو تو بلا کر لا۔ چند جملوں کی زحمت، فضہ ذرا حسین کو تو بلا کر لا۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ جب اس زمین سے مٹی اڑتی ہے تو وہ میری بچی کے بالوں پر آ کر جم جاتی ہے۔ اتنی منحوس ہے یہ زمین کہ جب مٹی اڑتی ہے تو سکینہ کے بالوں پر آ کر جم جاتی ہے۔ یہ کہہ کر ایک مٹھی میں خاک اٹھائی، اسے سون کر پھینک دیا۔ کہا بھیا مغرب سے پہلے نکل چلو، اس میں سے تمہارے خون کی بو آ رہی ہے۔ اللہ بس رو رہے ہو نا، خدا تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ چند جملے ہیں، یہ ایام اعزا شروع ہو گئے ہیں، یہ وہ دن ہے جن ہم غم مناتے ہیں حسین کا۔ بہن اب اس زمین پر رہنا حسین کا
عباس کو آواز دی کہ عباس ذرا بنی اسد کے زمینداروں کو بلاؤ. بنی اسد کے ذمہ دار آئے, بنی اسد کے زمیندار آئے. جب آ گئے تو کہا بنی اسد کے زمینداروں یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا ہاں مولا یہ زمین ہماری ہے, لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. کہا مولا ہم پشت ہا پشت سے یہاں آباد چلے آ رہے ہیں اور ہم اپنے باپ داداؤں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ کسی نبی اور وصی کو راس نہیں آتی. تو ہماری رائے اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اسے قبول نہ کریں, آپ اسے قبول نہ کریں. کہا اب اس زمین پر رہنا حسین کا مقدر بن چکا ہے. 60,000 درہم میں 4 میل کا علاقہ خریدا جو آج کربلا کے نام سے موجود ہے. خدا تمہیں کربلا کی زیارت کرائے. جب زمین خرید لی اور جب بیع و شرع کا کاغذ مکمل ہو گیا تو وہ کاغذ بنی اسد کے ہاتھ پہ رکھ دیا. کہا بنی اسد کے لوگوں ہم نے یہ زمین تم سے خریدی, اب ہم تمہیں اسے ہبہ کرتے ہیں, یہ زمین لے جاؤ. ہم نے تمہیں واپس کی 3 شرطوں پر یہ زمین تمہارے پاس رہے گی. پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں تو آ کر ہمارے لاشوں کو زمین میں دفن کر دینا. اجرکم اللہ. جب ہم مر جائیں تو آ کر ہمارے لاشوں کو زمین میں دفن کر دینا, اور اگر ہمارا کوئی زائر ہماری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے ہماری قبر کا پتہ بتانا, اسے 3 دن مہمان رکھنا, اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس زمین پر کبھی زراعت نہ کرنا. حسین کی شرط یہ تھی کہ ہمارا زائر آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا, اسے قبر کا پتہ بتانا,